السلام علیکم گائز، دس از اسماعیل احمد صدیقی اینڈ ویلکم ٹو دی اسکریم اسکواڈ، جہاں پر میں آپ کے ساتھ ہونے والے ہارر اور کریپی انسیڈنٹس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی اپنی کوئی اسٹوری یا پھر کوئی ایسا کریپی انسیڈنٹس مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ای میل ایڈریس موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ لوگ اپنی اسٹوریز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ کراچی میں کافی زیادہ ہیٹ ویوز چل رہی ہیں آج کل، جس کی وجہ سے طبیعت بھی تھوڑی سی ڈاؤن اور گلا بھی خراب ہے، تو وائس کوالٹی آج آپ کو شاید تھوڑی سی ڈاؤن مل سکتی میری، تو پلیز تھوڑا ایڈجسٹ کریے گا۔ اینڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو تھینکس بولنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، اور میرے اچھے خاصے ویوز جا رہے تھے چینل پہ۔ آئی ڈونٹ نو کہ یوٹیوب نے میرے ویوز بھی کافی زیادہ کم کر دیے اور میرا واچ ٹائم وہ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا۔ اٹس مائی ریکویسٹ یوٹیوب سے کہ پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو یار، بہت محنت سے ویڈیوز شوٹ ہوتی ہیں اور کانٹینٹ لے کر آتا ہوں، اور ریئل ہارر اسٹوریز کو نکالنے میں کافی زیادہ محنت لگتی ہے، اور آپ لوگ اس طرح سے ویوز اور واچ ٹائم کو ہمارے کم کر لو، دس از ناٹ فیئر۔ پلیز یوٹیوب اس کو لک آفٹر کریں۔ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں 252 کے ابو تقریباً، اٹس مائی بگننگ، اور آپ لوگ میرا شروع میں اتنا ساتھ دے رہے ہو، تو آئی ہوپ میں آپ لوگوں کو ایک اچھا کانٹینٹ دے سکوں۔ میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں، میری ایک لاسٹ ویڈیو آئی تھی بلیک میجک پہ، وہ بھی کافی زیادہ لوگوں کو پسند آئی۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیوز تھیں ہارر کانٹینٹ کی، وہ جو ریئل میں نے سارے فوٹیجز اور ہارر اسٹوریز آپ لوگوں سے شیئر کری، وہ بھی لوگوں کو پسند آئی۔ لیکن ایکچولی مجھے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی ویڈیو ہے یا پھر کون سا ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ لوگوں کو زیادہ پسند آ رہا ہے، یا پھر آپ لوگ مجھے خود سجیسٹ کرو کہ ان چیزوں پر ویڈیوز بنائیں۔ لائک مطلب آج کل لوگ جیسے ولاگنگ کر رہے ہیں، تو ہارر ولاگنگ بھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے سجیسٹ کرتے ہو کہ جا کر چیزوں کو دکھانا ہے، یا پھر کسی ہانٹڈ پلیس کو یا پھر کسی ہانٹڈ اسکول کو یا ایریا کو کور کرنا ہے، تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ تو آپ لوگوں کی ایڈوائس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آپ لوگ مجھے سجیسٹ کرو کہ کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند ہیں، یا پھر کس طریقے کی ویڈیوز ہارر کانٹینٹ سے ریلیٹڈ میں بنا سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ So let's start today's story. Our today's video is revolving around 4 horror stories. یہ horror stories basically real incidents پہ based ہے جو لوگوں نے real میں face کیا۔ So let's start the first story. میرا نام رخسانہ راشد ہے، اور میں 1989 سے پہلے انڈیا کے شہر بامبے میں رہا کرتی تھی۔ وہاں پر ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور تقریباً یہ 7 کلاس کی بات ہوگی جب میں 7 اسٹینڈرڈ میں پڑھتی تھی۔ مجھے ایک خواب آیا کہ میں کسی جنگل میں کھڑی ہوں اور ایک جھرنے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ لیٹا ہوا ہے اس جھرنے کے پاس۔ تو مجھے خواب میں تھوڑی سی ریئلٹی فیل ہونے لگی، مطلب لائک میں اس جگہ کو فیل کر سکتی تھی اور اس بچے کو کلیئرلی دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے بال کیسے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں اس کے پاس جیسے جیسے قدم بڑھا رہی تھی اس کی ایج بڑھنے لگی۔ اب جیسے ہی میں نے 2-4 قدم آگے لیے تو میں نے دیکھا کہ اس بچے کی عمر تقریباً 1 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت خواب میں مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلتی گئی، اور جیسے ہی میں اس کے پاس فائنلی پہنچی تو اس بچے کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس خواب میں مجھے اتنی ریئلٹی کیوں فیل ہو رہی تھی، لیکن میں یہ سب سوچے بنا کہ اس کی عمر اتنی جلدی کیسے بڑھ گئی، اس کو اٹھا کے اپنے گھر پہ لے کر آ گئی۔ اور گھر پہ لانے کے بعد میں نے اس کے ٹاول سے بال ڈرائی کرے، اور اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کروانے کے لیے میں نے اپنے برابر والے پلنگ پہ ہی لٹا دیا کہ یہ بچہ ہے چھوٹا، جب یہ سو کر اٹھ جائے گا تو میں اس کے کھانے کا بندوبست کر دوں گی۔ میرے خواب میں اس وقت تقریباً 1 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں اس بچے کی لینتھ اتنی ہو گئی، وہ میری ہائٹ سے تقریباً 2 سے 3 فٹ ہی کم رہ گیا تھا، اور میری ہائٹ اس وقت تقریباً 5'2" تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس خواب میں وہ بچہ میری ہائٹ کا ہو گیا، اور اسی سیکنڈ جب وہ میرے برابر والے پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا، مجھے خواب میں ایسا فیل ہوا کہ وہ جیسے کچھ دھوئیں کی طرح ہے، اور وہ میرے اندر سما گیا۔ اس کے بعد جب میں مارننگ میں اپنے اسکول کے لیے اٹھی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سے میں بیمار ہی رہنے لگ گئی، اور کچھ سالوں بعد میری طبیعت میں بہتری آئی، اور 1998 میں میری شادی طے ہو گئی۔ مجھے انڈیا سے پاکستان شفٹ ہونا تھا کیونکہ میرا سسرال پاکستان کے شہر کراچی میں تھا، تو 1998 کے بعد میں پاکستان شفٹ ہو گئی، اور شادی کے 1-2 دن گزرنے کے بعد ہی میری حالت پھر سے ویسی ہو گئی، مطلب مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا، اور وہ خواب جو مجھے تب آیا تھا جب میں 7 کلاس میں تھی وہ مجھے دوبارہ آنا شروع ہو گیا۔ ایز اٹ از وہی خواب اور وہی بچہ اور وہی سارا سینیریو مجھے دوبارہ سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے نوٹس کیا کہ میرے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لائک اگر نارمل لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی کچھ ڈریمز ہوتے ہیں، گھومنا پھرنا اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا۔ میری لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مجھے ان سب چیزوں سے نفرت ہو گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کے 3 سال گزر گئے، اور اس کے 3 سال بعد میری ڈائیورس ہو گئی، اور اس کے بعد میری کبھی بھی سیکنڈ میرج نہیں ہوئی، کیونکہ میرا جو بھی رشتہ آتا وہ کسی نہ کسی ریزن سے ختم ہو جاتا، اور اس بات کو تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں، اور وہ خواب
آج بھی مجھے آتا ہے ایز اٹ از ویسا ہی جیسے 7th کلاس کی عمر میں آیا تھا.